الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو صلح حدیبیہ سے متعلق جاری ہے اور بات ہو رہی تھی ان آیات سے متعلق جن آیات کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نزول فرمایا، جن کا تعلق صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایمان والے، مطلب صحابہ کرام، جن کو حدیبیہ کے موقع پر صلح دیکھ کر ایک قسم کی بے چینی تھی، فکر تھی، اللہ نے ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈالا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کی ذات وہی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی، یعنی اطمینان، سکون۔ اللہ نے بے چینی اور فکر کو ان کے دلوں سے کیا ہے ختم کیا۔ یہ ایک اہم نعمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر جو بیعت پیش آئی تھی، اس بیعت کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا جو ہے ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی، یقیناً جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی، یقیناً جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ یبایعون اللہ، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اگرچہ بظاہر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں صحابہ کرام، لیکن حقیقت میں یہ بیعت نبی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کی جو باتیں ہیں وہ نبی نے اپنے طرف سے نہیں کہی، نبی نے اپنے طرف سے کچھ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم، اللہ تبارک و تعالی کے رہنمائی ہدایت کے مطابق نبی نے صلح کا فیصلہ کیا ہے اور لڑنے کا ارادہ کیا ہے۔ جب عثمان ابن عفان کے قتل کر دیے جانے کی جو ہے افواہ پھیلائی گئی، اس موقع پر بیعت کیا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، عثمان کا خون کا بدلہ ہم لے کر رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کے مطابق تھا۔ تو ادھر جو بیعت تھی اگرچہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر تھی، لیکن حقیقت میں یہ بیعت اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت یہ نہیں کہ رسول کی ذات کی اطاعت، آپ نے رسول تک اطاعت اس کو رکھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے،
کیونکہ رسول جن باتوں کا حکم دیتا ہے، جن باتوں سے روکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ یہی معاملہ ادھر ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن حقیقت میں یہ بیعت یبایعون اللہ، اللہ سے بیعت کر رہا تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یعنی بیعت۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو اس عہد کی شکنی کرے، یعنی بیعت ایک قسم کا عہد، وعدہ تھا کہ یا رسول اللہ عثمان ابن عفان کا قتل کر دیا گیا، یعنی یہ ایک افواہ پھیل چکی تھی اور پھیلا دی گئی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو مقام حدیبیہ سے مکۃ المکرمہ مسجد حرام بھیجا تھا، گفتگو بات چیت کرنے کے لیے، ایک خاص پیغام پہنچانے کے لیے۔ عثمان ابن عفان کا لوٹ کر کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو یہ بات پھیلا دی گئی اور یہ بات پھیل گئی، ہر ایک کے کانوں تک پہنچ گئی کہ عثمان کا قتل کر دیا گیا، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر آئی تو آپ نے فوری طور پر عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر صحابہ کرام جو تھے ادھر موجود، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے اور آپ پر جو ہے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے بیعت یعنی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور پیٹھ پھیر کر، منہ پھیر کر ہم کیا ہے میدان چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جو عہد شکنی کرے، یہ جو وعدہ تھا، جو بیعت تھی، وعدہ تھا، جو اس وعدے کی خلاف عمل کرے، عہد شکنی کرے، فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، تو یقیناً وہ خود اپنے ہی معاملے میں عہد شکنی کر رہا ہے، یعنی یہ عہد شکنی سے وہ اللہ اس کے رسول کو، ایمان والوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان، اپنے ہی آپ کو خسارے میں اور جو ہے نقصان میں کیا ہے ڈالے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو وفاداری کا ثبوت دے، وَمَنْ أَوْفَى، جو وفاداری کا ثبوت دے، بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، کس بات پر وفاداری؟ جس پر اس نے اللہ سے عہد اور وعدہ کیا۔ اللہ سے عہد وعدے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت تھی، جو بیعت کی اس بیعت کو پورا کرے، بیعت کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، یہ وفاداری ہے۔ جس نے ایسا کیا فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے، یعنی بڑے اجر سے، زیادہ اجر ثواب سے ہم اسے کیا ہے نوازیں گے۔ اور یقیناً تمام صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس موقع پر بیعت کی تھی، وہ سب کے سب اس بیعت کے مطابق رہے، کوئی اس کے خلاف عمل نہیں کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کے مستحق بنے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اعرابیوں کا ذکر فرمانے جا رہا ہے۔ اعرابی بدو دیہاتی، بعض قبائل جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف عمرے کے لیے جانے کا آپ نے ارادہ کیا تو آپ نے اعلان کیا مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف جو عرب قبائل کے مختلف افراد بسے ہوئے تھے جنہوں نے ایمان لے آیا تھا، آپ نے اعلان کرایا کہ ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے، تم سب بھی چلو۔
لیکن بعض ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اور کیوں روک لیا؟ کیونکہ ان کو یہ خدشہ اور یہ ڈر لاحق ہو رہا تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی تو عمرے کے غرض سے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر عمرے کے غرض سے جا رہے ہیں تو ہتھیار اور اسلحہ ویسے اور اس قدر نہیں ہوگا ان کے ساتھ جو عام طور پر جنگ کی حالت میں پایا جانا چاہیے، کیونکہ جنگ کا ارادہ ان کا نہیں، صرف عمرے کا ارادہ ہے۔ لیکن معاملہ ادھر کفار مکہ، قریش مکہ کے شر سے کیسے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ بہت عین ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اگر اسی حالت میں مکہ المکرمہ پہنچ گئے، کم ہتھیار، کم اسلحے کے ساتھ، عمرے کے غرض سے، بہت ہی عین ممکن ہے کفار مکہ، قریش مکہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئیں، تو یقیناً جو ہے محمد اور ان کے ساتھیوں کا نقصان ہوگا، قتل کر دیے جائیں گے۔ اس ڈر کے بنا پر بعض اعرابیوں نے، دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس برے عمل کا اور برے کردار کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا سورہ الفتح میں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ آپ کو وہ سب اعرابی، بدو، دیہاتی کہیں گے، بولیں گے جو مخلفون ہیں، یعنی پیچھے رہ جانے والے، یعنی آپ کے ساتھ جانے والے نہیں بلکہ آپ سے پیچھے رہ جانے والے جو اعرابی ہیں، بدو دیہاتی، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا۔ اے محمد، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، یا ہم آپ کے ساتھ نہیں نکلے، ہمارے ساتھ مجبوری تھی، ہمارا عذر تھا۔ کیا عذر؟ شغلتنا اموالنا واہلونا، مال اور اہل، ہمارا مال اور ہمارے بال بچے کی حفاظت مقصد تھا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے تو ہماری مال کی حفاظت کون فرماتا؟ بکریاں ہیں، دوسرے جانور ہیں جن کو چرانا پڑتا ہے، جن کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، اگر ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے تو ان کی حفاظت کون کرتا؟ ان کی نگرانی کون کرتا؟ وہ اہلونا، اسی طرح ہمارے اہل و عیال، بال بچے ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے عمرے میں تو ہمارے بال بچوں کی دیکھ بھال کون کرتا؟ یہ انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی اور کہا فاستغفر لنا، اب ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اعرابی لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، ما لیس فی قلوبہم، جو کہ ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو دل میں نہیں ہے ان کے، یعنی دل میں یہ نہیں تھا حقیقت میں کہ بال بچوں کی اور جو ہے مال کی حفاظت کے بنا پر، بلکہ دل میں خوف، ڈر تھا کفار مکہ، قریش مکہ کے قتل کر دیے جانے سے، کہ کفار مکہ، قریش مکہ ہمارا کہیں قتل نہ کر دیں محمد کے ساتھ، جیسے محمد کا قتل کریں، ہم اسلحہ ہتھیار کے ساتھ تو نکل نہیں رہے ہیں۔ یہ ان کو ڈر تھا، اپنی جان، اپنی مال کا ڈر تھا کہ کہیں قریش ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ اصل معاملہ تھا، ان کے دلوں میں یہ بات تھی، نہ کہ یہ جو عذر اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ اپنی زبان سے جو بات عذر بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مال کی، اپنی اولاد کی حفاظت مقصد ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو یہ سراسر غلط بات اور جھوٹی بات ہے۔ ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حقیقت میں یہ عذر نہیں تھا بلکہ کچھ اور معاملہ تھا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کچھ نقصان پہنچے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں فائدہ پہنچے تو کون ہے؟ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جو اللہ کے سوا فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، جو اس چیز کا مالک ہو؟ تمہیں نقصان سے بچانے والا اللہ کی ذات ہے، کوئی اور تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تم تک فائدہ پہنچانے والا اللہ کی ذات ہے، کوئی اور تمہیں کیا ہے؟ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، اگر تم تک نقصان پہنچنا ہے، فائدہ پہنچنا ہے، تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں نقصان سے بچائے گا اور تمہیں کیا ہے؟ فائدہ پہنچائے گا؟ کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور جو کچھ تم سوچتے ہو، جو کچھ باتیں تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے، اللہ کو جو ہے اس کی کیا ہے؟ خبر ہے اور علم ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، تم نے ایک ایسا گمان کیا ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور ایمان والے اس کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام، یہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی اگرچہ عمرے کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن کفار مکہ، قریش مکہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ تم ان کے ہاتھ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ تم نے گمان کیا تھا اے اعرابیوں، اور یہ تمہارا گمان کیا ہے؟ غلط اور برا تھا۔ تو المہم حضرات، اور بھی کچھ ان اعرابیوں سے متعلق بات رہ جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں کیا رکھی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم